جامعہ دار ارقم زندہ باد، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ۔ حضرت مولانا سلمان صاحب ندوی دامت برکاتہ کی محبتیں مجھ تک پہنچی، میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ حضرات کم از کم اپنی جگہ سے سبحان اللہ تو کہہ سکتے ہیں، بولیے سبحان اللہ۔ حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ کریں کہ پیغام حق سنانے سنانے اور اظہار آ رہے ہیں، اظہار آ رہے ہیں، دل کے گلے کھلانے، دل کے گلے کھلانے، بولو اظہار آ رہے ہیں، اظہار آ رہے ہیں، دل کے گلے کھلانے، اظہار آ رہے ہیں، اظہار آ رہے ہیں۔ یہ ہم لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے اور آپ کے بیچ حضرت والا تشریف لا چکے ہیں، ورنہ تو بہت جگہ کے لوگ ترستے رہ جاتے ہیں لیکن حضرت کا قدم مبارک نہیں پہنچتا۔ حاضر کرتا ملاحظہ کریں کہ گندے خیال دل میں جن کے بسے ہوئے ہیں، جن کے بسے ہوئے ہیں، گندے خیال دل میں جن کے بسے ہوئے ہیں، جن کے بسے ہوئے ہیں، کہ گندے خیال دل میں گندے خیال دل میں جن کے بسے ہوئے ہیں، جن کے بسے ہوئے ہیں، پاکیزہ دل بنانے، پاکیزہ دل بنانے، ہر اظہار آ رہے ہیں، اظہار آ رہے ہیں، پاکیزہ دل بنانے، اظہار آ رہے ہیں، اظہار آ رہے ہیں، پیغام حق سنانے، اظہار آ رہے ہیں، اظہار آ رہے ہیں، سرکار کی امت غیروں کی راہ پر ہے، غیروں کی راہ پر ہے، سرکار کی یہ امت غیروں کی راہ پر ہے، غیروں کی راہ پر ہے، کہ سرکار کی یہ امت غیروں کی راہ پر ہے، غیروں کی راہ پر ہے، تو راہ نبی بتانے، راہ نبی بتانے، ہر اظہار آ رہے ہیں، اظہار آ رہے ہیں، پیغام حق سنانے، اظہار آ رہے ہیں، اظہار آ رہے ہیں، دل کے گلے کھلانے، اظہار آ رہے ہیں، اظہار آ رہے ہیں۔ آخری شعر ملاحظہ کریں، غیروں کی یاد دل میں کب تک رہے گی انور، کب تک رہیں گے انور، غیروں کی یاد دل میں کب تک رہے گی انور، یاد خدا جمانے، اظہار آ رہے ہیں، اظہار آ رہے
لینا ہے. آئیے ایک مطلب ایک شعر پڑھ کر اپنی جگہ لیتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں کہ خود کو عشق نبی میں فنا کیجئے, خود کو عشق نبی میں فنا کیجئے, اپنا سویا مقدر جگا لیجئے, خود کو عشق نبی میں فنا کیجئے, اپنا سویا مقدر جگا لیجئے, کہ خود کو عشق نبی میں فنا کیجئے, خود کو عشق نبی میں فنا کیجئے, اپنا سویا مقدر جگا لیجئے, سنت مصطفیٰ سے لپٹ کر یہاں, سنت مصطفیٰ سے لپٹ کر یہاں, پیارے آقا کو اپنا بنا لیجئے, خود کو عشق نبی میں فنا کیجئے, خود کو عشق نبی میں فنا کیجئے. اور یہ آخری شعر ملاحظہ کریں کہ نعمت دو جہاں میں نہانا ہے گلے, کہ نعمت دو جہاں میں نہانا ہے گلے, خلد کا چاہتے ہو ٹھکانا اگر, خلد کا چاہتے ہو ٹھکانا اگر, تو روز شب ہر گھڑی ہر قدم پر صدا, روز شب ہر گھڑی ہر قدم پر صدا, ارے اپنے ماں باپ کی بس دعا لیجئے, روز شب ہر گھڑی ہر قدم پر صدا. السلام. ماشاءاللہ, دولت نہ تخت و تاج نہ نذرانہ چاہیے, ہم کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے, اور تن من نثار کر دے جو آقا کے نام پر, حضرت بلال جیسا وہ پروانہ چاہیے. تو حضرات وقت نہیں ہے, اب آئیے میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ جناب حضرت مولانا عبداللہ صاحب قاسمی استاذ الجامعۃ العربیہ اشرف العلوم کنوا سے درخواست کرتے ہیں کہ حضرت والا تشریف لائے اور اپنی نصیحت سے ہم سب کو نوازیں. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فقال عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ, املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ, ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ, شمشیر ہی کیا نعرے تکبیر بھی فتنہ. معزز حاضرین, اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام, خصوصاً اس علاقے کی عظیم شخصیت حضرت الاستاذ حافظ حیدر علی صاحب, اور ہم سب کے رہنما مشفق و مربی ذات حضرت اقدس مولانا اظہار الحق صاحب مدظلہ, حضرت کے سامنے لب کشائی کرنا یہ میری طاقت سے باہر کی چیز ہے. حکم ہوا ہے چند منٹوں کے لیے حاضر ہو گیا ہوں. تقریباً 3 گھنٹوں سے
دار ارقم کے طلباء اور طالبات کے پروگراموں کو سننے کا موقع ملا۔ اندازہ ہوا کہ اساتذہ نے ان نونہالان امت پر اپنی انتھک کوششیں صرف کی، بڑی مسرت اور شادمانی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس گلشن علمی کو سدا آباد رکھے اور صبح قیامت تک کے لیے قبول فرمائے۔ محترم بزرگوں، علم انسان کا زیور ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے دنیا کی حالت کیا تھی؟ سیدھے لفظوں میں سمجھیے کہ لوگوں کی بے حیائی کا عالم یہ تھا کہ کعبہ کا طواف بھی بے لباس کیا کرتے تھے۔ بے غیرتی اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ غیر تو غیر لوگ اپنی ماؤں کے ساتھ بھی زنا کیا کرتے تھے۔ کسی کا پاس باپ ہوتا، اس کا انتقال ہوتا اور اس کی زوجیت میں 4 بیویاں ہوتی تو بیٹے مال و جائیداد کے ساتھ ماؤں کو بھی تقسیم کر لیا کرتے تھے اور ماؤں کے ساتھ بیویوں جیسا سلوک کیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آسمان کا رشتہ زمین سے بالکل ختم ہو چکا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ 570 سال کا فاصلہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 570 سال تک اللہ تعالیٰ نے آسمان سے انسان کی رشد و ہدایت کے لیے کسی نبی کو مبعوث نہیں کیا۔ اس رشتے کے ختم ہو جانے کی وجہ سے طرح طرح کی برائیاں لوگوں کے اندر عام ہو چکی تھی۔ زناکاری، بدکاری، قتل و غارت گیری، یہ ساری چیزیں تھیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کو رحم آیا زمین والوں کے اوپر اور سب سے پہلی جو وحی نازل ہوئی ہے وہ زناکاری کو روکنے کے حوالے سے نہیں ہے، چوری کی تردید کے حوالے سے نہیں ہے، ماؤں کی نافرمانی کی تردید کے حوالے سے نہیں، سب سے پہلی وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو تعلیم کی طرف متوجہ کیا اور فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، پڑھیے اس رب کے اپنے رب کے نام سے جس نے بنایا پیدا کیا ہے، اس رب کے نام سے اپنے رب کے نام سے پڑھیے جو بڑا سخی اور کریم ہے، جس نے انسانوں کو ان چیزوں کو تعلیم دی جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ جہالت اور عقیدہ کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے جو خرابیاں، جو مفاسد لوگوں کے اندر پائے جاتے ہیں، ان سب کی بنیاد اور جڑ جہالت ہے، علم کا نہ پایا جانا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کا حکم دیا۔ اس کو آپ مثال سے سمجھے، ایک تاریک کوٹھری ہے، وہاں پر سانپ، بچھو اور تکلیف دہ کیڑے مکوڑے نے اپنا اس کو آماجگاہ بنا رکھا، وہاں پہ رہ سہ رہے ہیں۔ آپ اس جگہ سے ان کو بھگانا چاہتے ہیں تو مختلف کوشش کریں، شاید آپ کو کامیابی بھی نہ ہو اور نقصان بھی پہنچ جائے۔ آسان نسخہ کہ یہ ہے کہ وہاں پہ چراغ کا انتظام کر دیا جائے، روشنی کا انتظام کر دیا جائے، دھیرے دھیرے سارے کیڑے مکوڑے جو ہے وہاں سے اپنا بسیرا اٹھا لیں گے۔ چونکہ تاریکی ہی ان چیزوں کی آماجگاہ ہے، تاریک جگہوں کے اوپر یہ تکلیف دہ چیزیں اپنا مکان بناتی ہے، اپنا بسیرا بناتی ہے۔ یہی مثال علم کی ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یا جس وقت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، ناخوادگی کی وجہ سے، تعلیم کے نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کے اندر طرح طرح کی بیماریاں تھیں، برائیاں تھیں۔ جب پڑھنے کا حکم دیا گیا اور صحابہ کرام نے دامن نبوت سے چمٹ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنایا ہے، تو جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو لوگوں کے لیے رہنما بنا دیا اور ان کی زندگی کو قابل تقلید نمونہ بنایا، نمونہ کی حیثیت دے دی گئی۔ فرما دیا گیا اصحابی کالنجوم، صحابہ کی مثال ستاروں کی سی ہے، ان کے روش پر چلو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے محترم بزرگوں، دینی بھائیوں، یہ ہمارا علاقہ جو ہے میجر گنج کا ایک تو مسلم اقلیت یہ علاقہ ہے، ہم لوگوں کی مسلمان آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ ایجوکیشن اور تعلیم کے اعتبار سے ہم شرمناک حد تک پہنچ چکے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر علم کی بڑی کمی،
اس کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج دار ارقم میں بڑا افسوس ہوتا ہے، حضرت معاذ سلمان صاحب متضلو یہ بارہا اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ مدرسہ تو بنا دیا ہے، بچے پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ ہمارے یہاں مدرسہ سراج العلوم پرانا ادارہ ہے، وہاں بھی بچے نہیں پہنچ پا رہے ہیں۔ یہاں حضرت کا مدرسہ ہے دار ارقم پبلک اسکول، یہاں بھی بچے نہیں پہنچ پا رہے ہیں۔ بگھا اسلامیہ ہے، وہاں کچھ بچوں کی تعداد ہے لیکن بہت زیادہ نہیں ہے۔ آخر یہ علاقے کے بچے جا کہاں رہے ہیں؟ علاقے کے بچے ہمارے یہاں اشرف العلوم میں بھی نہیں پہنچ پاتے جس انداز میں پہنچنی چاہیے۔ آخر یہ بچے جا کہاں رہے ہیں؟ کالج، زرعی کالج کے اندر اور بیگ کے کالجوں کے اندر ان کا رخ ہو رہا ہے، اور یہ جو ہمارے گارجین حضرات ہیں ان کی ناخواندگی، ان کی جہالت کی وجہ سے اور ان کے گھٹیا سوچ کی وجہ سے آج ہماری نئی نسل آج کے اس ایجوکیشن کے زمانے میں اور پڑھنے کے زمانے میں بھی حد درجہ پیچھے ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، ہمیں اور آپ کو تعلیم کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں سے پریشانیاں دور ہو جائیں، ہمارے معاشرے اور سوسائٹی سے پریشانیاں دور ہو جائیں، اور اس کے لیے اپنے بچوں کو مدارس کے اندر نہ ڈال کر اور اسکولوں کے اندر نہ ڈال کر آپ انہیں کمانے کے لیے بھیجتے ہیں، ہوٹلوں کے اندر پلیٹیں صاف کرنے کے لیے بھیجتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ چند ہزار روپے مل جائے گا اور اس کی وجہ سے ہم اپنے گھروں کو چلا لیں گے۔ آپ کی زندگی کے اوپر اور آپ کی سوچ کے اوپر تف ہے۔ میرے محترم بزرگوں دینی بھائیوں، تعلیم کے بغیر کوئی قوم، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کبھی کسی قوم نے ترقی نہیں کیا ہے۔ جو قوم پڑھتی نہیں ہے وہ کبھی بھی بڑھتی نہیں ہے۔ اس جملے کو آپ اپنے دل کے اندر بسا لیجئے۔ میرے محترم بزرگوں دینی بھائیوں، یہ دار ارقم حضرت مولانا کی توجہ پورے طور پر علاقے کی طرف ہے، لیکن شکوہ اس بات کا ہے کہ لوگوں کے دل کے اندر اس ادارے کے محبت نہیں ہے، اہمیت نہیں ہے۔ ایک چیز کی بہت کمی ہے جو ہمارے اس علاقے کے اندر ہے۔ علاقے کے جو بچے ہیں وہ تو جا کر کہیں نہ کہیں سراج العلوم ہے، اسلامیہ ہے، دار ارقم ہے، پڑھ لیتے ہیں کسی حد تک، لیکن علاقے کے اندر جو ہماری بچیاں ہیں ان کی تعلیم کا ہمارے پاس کوئی بندوبست نہیں ہے، کوئی نظام نہیں ہے۔ ایک بڑی بستی یہاں پر بگھا ہے، مفتی محب اللہ صاحب کی محنت ہو رہی ہے وہاں کی بچیوں کے اوپر، لیکن آپ نظر اٹھا کر دیکھیں گے اپنے علاقے کے اندر مکاتب کا جو حال ہے نہایت ہی افسوسناک ہے، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ہماری بچیوں کے اندر ماں کا گود بچے کے لیے پہلا مدرسہ ہوتا ہے۔ باپ کا علم بیٹے کو متاثر کرے یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ کو ہزاروں مثالیں مل جائیں گی کہ باپ عالم ہے اور بیٹا جاہل ہے، لیکن ماں کا جو علم ہوتا ہے وہ بچے کو ضرور متاثر کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ماں پڑھی لکھی ہوئی ہے اور بیٹا جاہل ہے۔ مثال دے دیجیے، آپ لوگ پیش کر دیجیے، اور ہزاروں مثالیں مل جائیں گی کہ باپ عالم فاضل ہے اور بیٹا جاہل ہے۔ باپ کا علم اولاد کو متاثر کرے ضروری نہیں ہے، ماں کا علم اولاد کو ضرور متاثر کرتا ہے۔ جو ماں کا گود ہے، آج ہمارے علاقے کے اندر یہ گود جو ہے علم سے خالی ہے۔ کچھ دنوں پہلے اچانک ذہن میں بات آئی، حضرت کی خدمت میں میں آیا ہوا تھا، حضرت کو میں نے مشورہ دیا کہ حضرت اس جانب کو آپ اپنی توجہ کو مبذول فرمائیے، یا تو اپنے مدرسے کو ڈیوائیڈ کر دیجیے، ایک حصہ لڑکیوں کے لیے ایک حصہ لڑکوں کے لیے، یا کم از کم لڑکیوں یا نہ ہو سکے تو فقط لڑکیوں کے لیے خاص کر دیجیے، اور بند نظام کے ساتھ میٹرک تک کا آپ انتظام کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی خدمت ہوگی علاقے کی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ علاقے کے بچے اور لڑکے جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جا کر کچھ پڑھ لکھ لیتے ہیں، لیکن لڑکیوں کے لیے اور ان کی تعلیم و تربیت کے لیے ہمارے پاس کوئی بندوبست نہیں ہے، کوئی نظام نہیں ہے۔ علاقے کی جو معاشی صورتحال ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ خیر، یہ باتیں میں نے حضرت سے بھی کہی، مفتی محب اللہ صاحب سے بھی کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو اس جانب متوجہ فرمائے اور اس خزانے غیب سے اس کی شکل پیدا فرما دے، اس کی بہت ضرورت ہے۔ تعلیم کے بغیر ہماری زندگی ادھوری ہے۔ غزوہ بدر کے موقع کو یاد کیجئے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو کامیابی ہوئی۔ 70 صنادید قریش، جو قریش کے بڑے دگج لوگ تھے، ان کو قتل کیا گیا اس غزوے کے اندر، اور 70 کو قیدی بنایا گیا۔ صحابہ سے آپ نے مشورہ کیا کہ ان قیدیوں کے سلسلے میں کیا رائے ہے؟
کسی نے کہا کہ قتل کر دیجیے، کسی نے کہا کہ آگ میں جھونک دیجیے، مختلف مشورے سامنے آئے، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو قتل نہیں کرنا ہے، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ 10 مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں گے، وہ آزاد ہو جائیں گے۔ ان کا جو فدیہ ہوگا رہائی کا، چھٹکارا کا، وہ 10 مسلمان کو پڑھنا لکھانا ہوگا، پڑھانا اور لکھانا ہوگا۔ ذرا غور کیجیے کتنی غربت اور افلاس کا عالم تھا، صحابہ کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی، پیٹ کے اوپر پتھر بدے ہوئے تھے۔ ایک صحابی نے بطور شکایت کے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا، ایک پتھر بنا ہوا تھا، آپ علیہ السلام نے اپنے کرتے کو اٹھایا، اس صحابی نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک کے اوپر 2 پتھر بدے ہوئے تھے، کھانے کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ لیکن ایسے موقع پر آپ علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا وہ تعلیم کے اعتبار سے فیصلہ کیا۔ پتہ یہ چلا آپ علیہ السلام کا یہ فرمان اور یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ تعلیم کے لیے اگر مسلمانوں کو پیٹ کاٹنا پڑے تو اسے برداشت کر لے، لیکن ایجوکیشن کے بارے میں کسی سے بھی کوئی سمجھوتا نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز ہمیں بتلاتا ہے کہ اگر تمہیں ایک وقت کھانے کی نوبت آئے تو اسے گوارا کر لو، اور خدا کے لیے اپنے بچوں کو جہالت کی تاریکی کے اندر مت ڈالو۔ اس واقعے سے تعلیم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، اور خصوصیت کے ساتھ بچیوں کی تعلیم۔ آج اپنے معاشرے کا جائزہ لیجیے، کس قدر ناخوادگی ہے عورتوں کے اندر، اور دین کے اعتبار سے کتنی بے راہ روی ہے۔ بہرہ کو دیکھ لیجیے، اس کے بازو میں چھوٹا محلہ ملیمیہ ہے، وہاں دیکھ لیجیے ارتداد کے دہانے پہ لوگ پہنچ رہے ہیں، لیکن اس کی کوئی فکر ہمارے اندر نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے دار ارقم کو نعمت مترقبہ کے طور پر ہمارے درمیان بھیجا ہے۔ یہ اللہ کی خاص نعمت ہے، ہمیں امید نہیں تھی کہ اتنا اچھا ادارہ اور اتنے مضبوط ہاتھوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس علاقے کے اندر اس کو برپا کرے گا، لیکن اللہ کا فضل کہیے، اس کا احسان کہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مولانا کے دل کے اندر یہ بات ڈالی اور اس ادارے کی بنیاد ڈالی گئی۔ آج طلبہ کے پروگرام نے واضح کر دیا کہ اگر اس طریقے سے محنت جاری رہے گی تو پھر یہ ادارہ ترقی کرتا رہے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دوسری جگہ بھیجنے کے بجائے یہاں داخل کرائیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دوسری جگہوں پر بھیج کر آپ اپنے بچوں کے ذریعے سے بہت فائدہ حاصل کر لیں گے؟ نہیں، سب سے اچھا مشغلہ اور سب سے اچھی کوئی چیز ہے مسلمانوں کے بچوں کے لیے تو وہ دینی تعلیم ہے۔ آدمی اپنے رزق کو اللہ کے یہاں سے لکھوا کر آیا ہے، نہ اس کو کوئی گھٹا سکتا ہے اور نہ بڑھا سکتا ہے۔ دینی تعلیم کا انتخاب کیجئے، اور خصوصیت کے ساتھ یہ ادارہ جو کام کر رہا ہے دینی علوم کے ساتھ عصری علوم کے اوپر جو محنت کر رہا ہے، جیسا کہ بچوں کی تعلیم سے اور ان کے پروگرام سے واضح ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے۔ اور اس کی اہمیت کو ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر اس تعلیم سے ہم نہیں جڑیں گے تو پھر ہم زیادہ دنوں تک چل نہیں سکیں گے۔ ایک نظام تعلیم تو لارڈ میکالے نے فورٹ ولیم کالج کی بنیاد ڈالی تھی کلکتہ کے اندر، اور جا کر برطانیہ کے دارالعوام میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایسے نظام تعلیم کو لایا ہوں کہ ہندوستان کے لوگ رنگ و نسل کے اعتبار سے ہندوستانی رہیں گے، لیکن فکر کے اعتبار سے انگریز بن جائیں گے۔ حضرت علامہ مولانا قاسم نانوتوی ان کے رفقا نے اس کے علی الرغم نہ چاہتے ہوئے دارالعلوم دیوبند کی داغ بیل ڈالی، اور فرمایا کہ ایسا نظام تعلیم کو نافذ کیا ہے کہ اس نظام تعلیم سے جڑنے والے لوگ رنگ و نسل کے اعتبار سے شکل و شباہت کے اعتبار سے ہندوستانی رہیں گے، لیکن ذہن و فکر کے اعتبار سے مکی اور مدنی بن جائیں گے۔ یہ مدارس اور مکاتب اسی کے لیے قائم کیے گئے ہیں کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہوئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن نبوت سے چمٹے رہیں، اور اپنے اسلامیات سے ایمانیات سے کسی بھی قیمت کے اوپر سمجھوتا نہ کرے۔ میرے محترم بزرگوں دینی بھائیوں، یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے آئی ہیں۔ ہم سب کے مخدوم مشفق و مربی حضرت الحاج مولانا اظہار الحق صاحب تشریف فرما ہے۔ حضرت کے خطاب نایاب سے ہم سب کو مستفید ہونا ہے۔ حضرت مولانا سلمان صاحب کچھ فرمائیں گے، اس کے بعد حضرت مولانا نے بنات کے تعلق سے پہلے بھی توجہ دلائی اور آج بھی آپ لوگوں کے سامنے، لیکن میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ایک چنا کیا بھاڑ پڑے گا، ایک چنا کیا بھاڑ پڑے گا، مشہور مقولہ ہے یہ۔
जब तक आप लोग नहीं चाहेंगे, इलाके के उलमा, इलाके के लोग, हमसे जो बन पड़ रहा है वो तो हम कर रहे हैं। आप लोग कहेंगे, आप चाहेंगे बच्चों को, बच्चियों की तालीम के लिए, तो इंशाअल्लाह वो भी सब किया जाएगा, लेकिन चाहने पे है। अब मैं हज़रत मौलाना शुएब साहब दामद बरकातुहुम शेखुल हदीस जामिया पानुली से दरख्वास्त करता हूँ कि आप इज़हार ख्याल फरमाएं। वक्त कम है, आप 5-7 मिनट में अपनी बात मुकम्मल फरमाएं। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم ومسلمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ درود شریف۔ اللهم صل على سيدنا حبيبنا شفيعنا سندنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد، بارك وسلم يا رب، صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کا راستہ، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کا راستہ، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کا راستہ۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، بانی جامعہ ارقم حضرت مولانا سلیمان صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ اور تمام علماء کرام اور مجلس اجلاس کے صدر صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور حاضرین مجلس اور پردہ نشین مستورات خواتین اسلام، محترم بزرگ و دوستو، ہماری کامیابی اللہ نے دین میں رکھی ہے۔ ہماری کامیابی اللہ نے اپنے فرمان میں، قرآن میں رکھی ہے۔ ہماری کامیابی نبی کی سنت میں ہے، دین کے اندر ہے۔ ہم نے اپنی کامیابی دنیا کے سامانوں میں سمجھ لیا ہے۔ ہم اپنی کامیابی سمجھتے ہیں روپیہ اور پیسوں کے اندر، ہم اپنی کامیابی سمجھتے ہیں زمین و جائیداد کے اندر، ہم اپنی کامیابی سمجھتے ہیں کھیت و کھلیان کے اندر، ہم اپنی کامیابی سمجھتے ہیں ڈگریوں کے اندر۔ نہیں بزرگ دوستو، اگر دین ہے تو سب چیز میں کامیابی ہے، اور ساری چیزیں ہیں مگر دین نہیں ہے تو یہ سب ناکامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین سے محبت عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اپنے قرآن سے محبت عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی کو اللہ کے حکموں کے مطابق اور نبی کے سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بزرگ دوستو، آیت کریمہ کے اندر جو ہے کہا گیا اقرا، پڑھو۔ یہ قرآن کریم کے اندر سب سے پہلا جو لفظ آیا ہے پڑھیے۔ اسی جو ہے پڑھنے کے اندر جو ہے، جب تک کہ ہمارے اندر علم نہیں ہوگا، ہماری زندگی نہیں بنے گی، ہماری کوئی عبادت نہیں ہو سکتی ہے۔ نماز ہو، روزہ ہو اور کوئی بھی عمل ہو، جب تک ہمیں صحیح معلومات نہیں ہوگی، ہماری وہ عبادت قبول نہیں ہوگی۔ انہی عبادتوں کو اور انہی زندگی کو بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مدارس عطا فرمائے ہیں۔ یہ جو جامعہ دار ارقم ہے وہی ہمارے لیے اور ہمارے بچوں کو زندگی بنانے کے لیے اور اللہ سے تعارف کرانے کے لیے
نبی سے محبت پیدا کرنے کے لیے اور نبی کے سنت کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مدارس دیے ہیں اور یہ جامعہ دار ارقم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری جامعہ کو قبول فرمائے اور دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور بانی جامعہ اور تمام اساتذہ اور طلبہ کو اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بلا تاخیر پیر طریقت حضرت مولانا اظہار الحق صاحب دعوت برکت حضور سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے دعائیہ کلمات سے ہم سے موجود فرمائیں۔ بھائی وقت کم ہے، 3 بجے جنازہ ہے، اس لیے میں آپ سب کو زحمت دے رہا ہوں اور کوئی تکلیف برا نہ مانے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی نبیہ الحبیب المصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، صدق الله مولانا العظيم۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات علماء کرام، میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، میری اسلامی خواتین، ماں بہنوں، ہمارے لیے، آپ سب کے لیے بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے، اپنا یہ جامعہ دار ارقم، جہاں جس کے سائے تلے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، واقع میں اللہ کی یہ بڑی عظیم نعمت ہے۔ اصل یہ پروگرام ہمارے بچوں کا تھا، ان بچوں کے پروگرام کو ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بڑی دل جمعی سے سنا۔ اب ان بچوں سے پھل سے درخت کا اندازہ ہوتا ہے، پھل جب عمدہ ہوتا ہے تو درخت کو بھی بہت سراہا جاتا ہے، بہت اچھا درخت، بہت اچھے قسم کا پھل آیا ہے۔ آپ نے ان بچوں کو سنا، ان کی تلاوت کو، ان کی نعتوں کو، ان کے نظموں کو، ان کے مکالموں کو اور ان کی تقریروں کو سنا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ بچوں کی تعلیم پر، ان کی تربیت پر بڑی اچھی محنت ہو رہی ہے، یہ بڑی اچھی محنت ہو رہی ہے۔ اور یہ پروگرام کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ان بچوں کے تعلیم اور تربیت کا اور ان کی صلاحیتوں اور استعدادوں کا مظاہرہ آپ کے سامنے ہو۔ وہی مقصد یہ ہے کہ آپ کے دل میں بھی جذبہ پیدا ہو، اس ادارے میں اتنی بڑھیا تعلیم اور تربیت ہو رہی ہے، ہم اپنے بچوں کو وہاں بھیجیں، اور اسی انداز سے ان کی تعلیم و تربیت ہوگی تو یہ نکھر کر یہ نئی نسل جو ہے قوم و ملت کے خدمت کے لیے تیار ہوگی۔ دوستو، اس طرح کا ادارہ جس کے بانی اور مخلص ہمارے حضرت مولانا ہیں، یہ اللہ ان کے عمر میں برکت نصیب فرمائے اور صحت و سلامتی کے ساتھ قوم و ملت کی خدمت کرنے کی اللہ پاک ہمت اور توفیق دیتا رہے۔ یہ اس طرح کا منظم اور مرتب اور اچھا ادارہ اپنے سیتامڑھی میں غالباً بہت ہی کم ہو۔ اس ادارے کے اندر آ کر کے
इलाका के कुर्दगी को अब देखिए, अब पसमानदगी को देखिए, अब फिर इस इदारे को देखिए, तो लगता है कि वाकई में अल्लाह की ये नेमतें गैर मुतरक़बा है जो मिलने वालों को मिल गई। इसलिए इसकी कदर हो। एक बात ध्यान में रखिए, अल्लाह ने इल्म के अंदर रिफात रखी है, बुलंदी रखी है। जिसके अंदर भी इल्म आता है वो बुलंद होता है। कोई अच्छी अंग्रेजी जानता है, उसकी रिफात ये है कि आपको कोई मजमून अंग्रेजी में लिखवाना है, आप उसके सामने मोहताज बन करके जाते हैं कि भाई ये मजमून लिख दो। किसी को अमानत का इल्म है, आपको घर घराली खेत खलियान का झगड़ा है, अब मोहताज बनकर उसके सामने जाते हैं। किसी को वकालत का इल्म है, आप मुकदमा में किसी तरह फंस गए हैं तो आप उस वकील के पास मोहताज बन करके जाते हैं। नफ्से इल्म में, इल्म दीन तो बहुत बड़ी चीज है, नफ्से इल्म में अल्लाह पाक ने रिफात और बुलंदी रखी। और साहब इल्म दीन का क्या कहना, जो अल्लाह के यहाँ से भेजा हुआ और हमारे और आपके आका हुजूर खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ ये इल्म दीन, इसका क्या कहना है साहब, इसकी रिफात बुलंदी। कोई आदमी बहुत ही नहायत गरीब है, घराने का है, पसमादा तबके का है, लेकिन अगर वो अच्छा कुरान पढ़ता है, अच्छा कारी है, ये हम उसी के पास, उसी के पीछे हम नमाज पढ़ते हैं, जुमा उसी के पीछे पढ़ते हैं, ईदैन की नमाज उन्हीं के पीछे पढ़ते हैं। कोई अच्छे आलिम है, पसमादा है, गरीब घराने के हैं और समाज में उस घराने की कोई पूछ नहीं है, लेकिन अच्छा आलिम मुफ्ती काजी बन गया है जी, उसके पास हम मोहताज बन करके जाते हैं। जनाजा की नमाज उनसे हम पढ़वाते हैं, अरे निकाह हम उनसे पढ़वाते हैं और हर तरीके से उनको हम आगे बढ़ाते हैं। ये क्या है, इल्म की रिफात है, इल्म की बुलंदी है। हमारे इस हिंदुस्तान के बहुत बड़े मुफ्ती गुजरे हैं, मुफ्ती आजम हिंद हजरत मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब देहलवी रहमतुल्लाह अलैह जी, बिरादरी के एतबार से वो समझिए इसी तरह के थे, लेकिन अल्लाह पाक ने इतना जबरदस्त इल्म दिया कि जमीयत उलमा के उस वक्त सदर भी हुए और हिंदुस्तान के बड़े मुफ्ती हुए। अल्लाह ने इसके अंदर रिफात रखी है, इल्म दीन के अंदर तो बेइंतहा अल्लाह पाक ने रिफात रखी। अभी आपके सामने मुख्तलिफ तकरीरें आई हैं, अजीज गिरानी अब्दुल्ला साहब ने और उससे पहले बच्चों ने भी बड़ी कीमती बातें आप तक पहुंचाई हैं। वाकई में इल्म के एतबार से जो कौम पढ़ी लिखी होती है, आज जो है ना अव्वल नंबर पर तो इल्म है। जिसके पास अच्छा इल्म हो और तखस्सुस उसी को कहिए स्पेशलिस्ट, ये कोई किसी फन में स्पेशलिस्ट है और तखस्सुस रखता है। देखिए हमारे यहाँ फिक़ा में तखस्सुस रखने वाले मुफ्ती हो जाते हैं, फैसला करने में तखस्सुस और इम्तियाजी शान रखने वाले हमारे काजी बन जाते हैं, और कुरान पाक की सेहत और तजवीज़ के एतबार से स्पेशलिस्ट होते हैं तो वो कारी हो जाते हैं ये। और अरबी अदब के एतबार से उनमें तखस्सुस होता है, इम्तियाजी शान होती है तो अरबी अदब होते हैं ये। इसी तरीके से आपके यहाँ कोई हिसाब के लाइन से इम्तियाजी शान रखता हो, मैथ में कोई ऊंचा मकाम रखता हो, तो उसकी देखिए कदर। किसी की अंग्रेजी बहुत मजबूत हो और किसी की हिंदी बहुत मजबूत हो, और कहते चले जाइए अल्लाह पाक ने सारे उलूम में रिफात रखी। लेकिन जो इल्म दीन है दोस्तों और बुजुर्गों, ये दीन बुनियादी तालीम और ज़रूरियात दीन की तालीम जिसके बगैर हम मुसलमान नहीं रह सकते। हमारे बच्चे और बच्चियां कोई भी सही तौर पर मुसलमान और मोमिन नहीं हो सकते। ये इतनी बुनियादी तालीम फर्ज है, फर्ज नमाज फर्ज है, रोज़ा फर्ज है, हज ज़कात फर्ज है। इसी तरीके से इतनी बुनियादी तालीम हमारे लिए और आपके लिए, बच्चों के लिए फर्ज। अगर आप इन बच्चे और बच्चियों की फिक्र नहीं करते हैं, अभी आपके सामने तफसील आई कि हमारे यहाँ खादगी की पढ़े लिखे की क्या शरत और किस सतह पर हम खड़े हुए हैं। ये मदारिस, ये मकातिब, इनके अंदर भी बहुत कम बच्चे पहुंच रहे हैं। आपके सामने तफसील आई है, लॉकडाउन के बाद तो और गिरावट आ गई है। हमारा पुराना इदारा बहरा है जिसके रूह रवा बानी हजरत हाफिज साहब मदीना आलिम बैठे हुए हैं,
اللہ ان کو صحت دے، عافیت دے، ان کے سایہ رحمت کو پورے قوم پر تا دیر باقی رکھے۔ اپنا بگھا مدرسہ ہے، دیکھے پرانا ہے جی، اور چھوٹے چھوٹے جو ادارے ہیں کتنی تعداد میں ہیں، بہت کم تعداد۔ اس لیے دوستو، جس وقت ہندوستان پاکستان کی تقسیم کا معاملہ تھا، اس وقت جنہ کے لوگوں نے کہا تھا آدھی روٹی کھائیں گے پاکستان بنائیں گے۔ ہم آج کہتے ہیں آدھی روٹی کھائیں گے لیکن بچوں کو پڑھائیں گے۔ اپنا پیٹ کاٹ کر کے ہو، اپنی ضروریات کو دبا کر کے ہو، لیکن بچوں کو آپ تعلیم دیجئے، تبھی آپ ترقی کر سکیں گے اور یہ قوم مسلم ترقی کر سکے گی۔ تعلیم بنیادی چیز، بنیادی چیز۔ دیکھیے ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں، آپ مال کے حویث میں، سرکار کے یہاں بھی جرم ہے۔ 18 سال سے پہلے اگر ان بچوں کو اگر کوئی زری میں بھیجتے ہیں اور بیگ میں بھیجتے ہیں، اور یہ علاقہ میں تک سلائی کا، درزی کا یہ بڑا کام ہے پھیلا ہوا، اس میں بھیجتے ہیں، اللہ کی نظر میں بھی آپ مجرم ہیں کہ ان بچوں کو آپ نے پڑھایا لکھا نہیں، اور شروع سے جو ہے پلیٹ دھونے کے لیے ہوٹلوں میں بھیج دیا، تو کسی درزی کی ٹینیاں بنا دیا، تو کسی بیگ میں اور زری میں بھیج دیا۔ یہ مہا جرم ہے، سرکار کے یہاں بھی جرم ہے۔ دیکھیے 5 7 10 سال پہلے کیسے ہڑبڑ مچی تھی جی، اور لوگ سیٹھ لوگ پریشان تھے، ٹینیے ہی سے کماتے تھے، وہ ٹینیے سے کماتے تھے، ٹینیاں تو سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ جی، انہی سے کماتے تھے۔ اور جب دھاڑ، اس کو کہتے دھاڑ پڑا ہے، پکڑ دھکڑ جی، سارے ان کے گارجین بھی پریشان ہوئے، جا کر کے جو ہے وہاں صفائی دینی پڑی، آدھار کارڈ کیا کیا دینا پڑا سب۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کے یہاں بھی جرم ہے۔ حضرت عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک جوان آئے، ایک بوڑھے میاں، بڑے میاں آئے، انہوں نے کہا کہ حضرت میرا بچہ میری نافرمانی کرتا ہے، میری حق تلفی کرتا ہے، مجھے تکلیف دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے میاں کو بیٹھا لیا، حضرت کے ہاں یہ معاملہ تھا، ہونا بھی چاہیے۔ کوئی شکایت آتی ہے تو پھر جس کی شکایت اس کو سامنے بلا کر کے اور پھر معاملہ کا تصفیہ کرتے تھے۔ جوان کو بلایا، جوان نے اس سے پوچھا، سیدنا حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے، کہ بیٹے یہ تمہارے ابا ہیں؟ جی، تمہارے ابا کی شکایت یہ ہے کہ تم ان کی نافرمانی کرتے ہو، حق تلفی کرتے ہو، ان کی خدمت نہیں کرتے ہو۔ نوجوان تھوڑا خوشبند تھا، اس نے کہا کہ امیر المومنین کیا معاملہ ایک طرفہ ہے؟ ماں باپ ہی کا بیٹے کے اوپر حق ہے کہ بیٹوں کا بھی ماں باپ پر حق ہے؟ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، دونوں طرف ہے، اولاد کا بھی حق ماں باپ پر ہے اور ماں باپ کا بھی حق اولاد پر ہے۔ نوجوان نے پوچھ لیا کہ اولاد کا کیا حق ہے؟ جی، حضرت امیر المومنین نے فرمایا 3 حق ہے۔ پہلا حق یہ ہے کہ اچھا نام رکھے، فَلْيُحْسِنْ اسْمَهُ، اور دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی اچھی تعلیم و تربیت کرے، اور تیسرا حق یہ ہے کہ بالغ ہونے پر شادی کر دے۔ اس نوجوان نے کہا کہ میرے ابا ہیں، میرا نام بھی بہت بھونڈا رکھ دیا، اچھا نام بھی نہیں رکھا، ایک حق تلفی میری ہوئی، اور تعلیم و تربیت تو کچھ دیا ہی نہیں۔ میں تھوڑا سا بڑا ہوا تو بکری کا چارواہا بنا دیا، بکری کے پیچھے پیچھے آپ جیسے پلیٹ دھونے کے لیے بھیجتے ہیں ہوٹلوں میں کہ چھوٹے بچے کیا کریں گے، پلیٹ دھونا 200 1000 2000 کو تنخواہ مل جائے گی، تو بکری کے پیچھے لگا دیا۔ میں اور تھوڑا بڑا ہوا تو گھوڑا کے پیچھے لگا دیا، اور سیانہ ہو گیا تو اونٹ کا چرواہا بنا دیا۔ میری کوئی بھی تعلیم و تربیت نہیں کیا۔ اب سیدنا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو غصہ آیا، کہا کہ بڈھے، تم نے بچوں کی پہلے حق تلفی کی ہے، تبھی یہ بچے تمہاری نافرمانی کر رہے ہیں، تو پہلے تم نے اس پر ظلم کیا ہے، تبھی تو یہ بچے تمہارے ساتھ ظلم اور ناانصافی کر رہے ہیں۔ خیر جو جلال تھا جب اترا تو لڑکے کو سمجھایا کہ بیٹے یہ تمہارے ابا ہیں، تمہاری سعادت مندی اور تمہاری نیک بختی یہ ہے کہ ہر حال میں ان کی فرما برداری کرو، ان کی خدمت کرو، یہیں سے تمہیں جنت ملے گی، یہیں سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے۔ اور بڑے میاں کو بھی سمجھا کر کے گویا معاملہ تصفیہ کرا کر کے صلح صفائیہ بھیج دیا۔ بات صاف ہے دوستو اور بزرگوں، اگر نئی نسل کو، بچوں کو اور بچیوں کو آپ تعلیم نہیں دے رہے ہیں، ان کی تربیت کا انتظام نہیں کر رہے ہیں، دیکھیں 2 بات، تعلیم اور تربیت۔
اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف معلم نہیں تھے، یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، آپ معلم بھی ہیں اور مربی بھی ہیں، صحابہ کرام کی تربیت آپ نے کیا ہے اور ان کو علم سے بھی نوازا ہے۔ یہ تو تعلیم اور تربیت، یہ دو چیزیں ضروری ہیں بچوں کی۔ ہمارے جو مدارس ہیں یہاں تعلیم بھی الحمدللہ صحیح ہوتی ہے اور تربیت بھی صحیح ہوتی ہے۔ بچوں کو دیکھتے ہیں جو پڑھنے آتے ہیں، لگتا ہے کہ فرشتہ صفت ہے۔ ہمارے یہاں ایک مولانا ہے جو طلبہ کو فرشتہ ہی کر کے پکارتے ہیں، اے فرشتہ ادھر آؤ، اے فرشتہ ادھر آؤ۔ جی تو واقع میں یہ بچے کی یہ تربیت ہے کہ فرشتے نظر آتے ہیں، ایسے ہی نہیں بن گئے ہیں فرشتے، ان کی تعلیم بھی ہوئی ہے اور ان کی تربیت بھی ہوئی ہے، تب جا کر کے فرشتہ صفت بنے ہیں۔ اتنی صحت کے ساتھ قرآن، اتنی جرأت کے ساتھ تقریر اور اتنی بہادری کے ساتھ اس میدان میں ان کا اترنا، ان کے پیچھے ان اساتذہ کی محنتیں۔ تو دوست اور بزرگوں، بچوں کی تعلیم و تربیت ضروری ہے۔ یہ جو بچے ہیں بات تو صاف ہے کہ بگھا چلے جائیں گے، یہ بہرا چلے جائیں گے۔ ارے خود آپ کے میجر گنج میں جامع مسجد میں بہت دنوں سے مدرسہ چل رہا ہے، وہاں چلے جائیں گے، ارے کنھوا چلے جائیں گے، راجو پٹی چلے جائیں گے، یہ بچیاں کہاں جائیں گے؟ بچیوں کی تعلیم پر بھی آپ کو دھیان دینا ہوگا اور تعلیم دلواویں اور ایسی جگہ دلواویں جہاں ان کی عزت بھی محفوظ ہو اور جہاں ان کی تربیت بھی ہو، ان کا دین ایمان بھی باقی رہے، ایسی جگہوں پر بھیجے آپ۔ ڈاکٹر بنانا، انجینئر بنانا، امیر، وکیل، جج بنانا ٹھیک ہے، ضروری ہے، ہماری یہ ضرورت ہے اور یہ ضرورت ہماری صرف اس دنیا کی ہے۔ مرنے کے بعد ہماری کوئی ضرورت ڈاکٹر کو کی نہیں رہے ہوگی، نہ انجینئر کی ضرورت ہمیں ہوگی، نہ امیر وکیل کی، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ضرورت ہوگی تو یہی علم دین کی ضرورت ہوگی۔ تو ان بچیوں کو بھی آپ پڑھاویں اور ایسی جگہ پڑھاویں جہاں ان کو تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت ہو، ان کی عزت و ناموس کی حفاظت ہو۔ آپ بہت زیادہ گڑبڑی آ رہی ہے، خود سیتامڑھی کے اندر آ رہی ہے صاحب جی، ایسے کنوینٹ میں بھیجتے ہیں، ایسے ٹیوشن کلاس میں بھیجتے ہیں جہاں پڑھانے والے غیر ہیں، ان کو حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے، کسی کی عزت جائے کہ عزت رہے، اڑھڑ کے بھگا لے جائے یا کچھ ہو جاوے، اس کی ان کو کوئی فکر نہیں ہے، اس میں ان کو مزہ آتا ہے، مال بھی آ رہا ہے، خواہشات بھی پوری ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں یہ سارے ہو رہے ہیں۔ خود آپ سیتامڑھی کا سروے کیجئے، حالیہ معلومات کیجئے، باج پٹی میں 2 لڑکیاں ڈوم دسات کے ساتھ چلی گئی صاحب، بلہا رسول پور کے علاقے میں ایسے ہی ہوا ہے، اور محسول چوک پر جو ہے کئی کنوینٹ میں بچیاں جاتی ہیں اور ان کے ساتھ اس طرح کا کام ہو رہا ہے۔ اس لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ مسلم اسکول جہاں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم ہو، یہ اپنا جو ادارہ ہے الحمدللہ دونوں کا سنگم ہے۔ کیا جی؟ جامعہ دار ارقم اور پبلک اسکول۔ ابھی عزیزی ماں عبداللہ صاحب نے ایک پیشکش کی ہے اور ہم لوگوں نے بھی کہا ہے اور اس کو سراہا ہے کہ اپنا یہ علاقہ یہاں لڑکیوں کا تعلیم کا اچھا خاصا نظم ہو، منظم اور مرتب ہو اور صحیح ہاتھ میں ہو۔ باغ ڈور چلانے والے جب صحیح ہوتے ہیں، دیندار متدین ہوتے ہیں، تو ان کے دینداری کا اور ان کے اخلاص کا اثر اور ان کے پاک دامنی کا اثر سب بچیوں پر بھی ہوتا ہے اور پورے نظام پر ہوتا ہے۔ یہ دونوں کا سنگم، یہ اسلامی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم بھی ہو۔ عصری تعلیم بھی ہم ایسے اس طرح دیں کہ سارے ٹیوشن کلاس والے اور کنوینٹ والے سب جو ہے اس کے سامنے فیل ہو جائے۔ یہ ہمارے یہ علماء فضلہ یہ دارالعلوم دیوبند مظاہر العلوم سے فارغ ہونے کے بعد 2 سال کا کورس آخر کر رہے ہیں، عربی انگلش کا کورس، اور ایسا مضبوط کورس کر رہے ہیں کہ 15 سال پڑھے ہوئے ماسٹر بھی فیل ہیں۔ یہ ہم لوگ اشرف العلوم میں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے کچھ مولانا ہیں جو عربی انگلش کا کورس کیے ہوئے ہیں اور وہ جو انگلش پڑھا دیتے ہیں وہ ویسا اچھا جو ہے کوئی ماسٹر بھی نہیں پڑھا پاتا ہے۔ اب یہاں ہم اسلامی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم دیں گے، ٹھیک ہے، امتحان وہاں سے ہوگا، ہمارا کانٹیکٹ وہاں سے ہوگا اور میٹرک کا اور اس کے آگے کے امتحانات بھی ہم دلواتے چلے جائیں اور اچھی تعلیم اچھی تربیت کے ساتھ ہماری یہ بچیاں یہاں ہوں۔ ایک دوسری بات میں کہا کرتا ہوں اور میں نے 10ویں جگہ کہا ہے کہ مومنہ کورس جو ہے لڑکیوں کے لیے سب سے حفاظت اور
فتنوں سے حفاظت کی صورت یہ ہے کہ ہم بچیوں کو مومنہ کورس پڑھاؤ. مومنہ کورس 5 سال کا ہے. 6-7 سال کی عمر میں بچیاں آویں, 11-12 سال کی عمر میں 5 سال میں قرآن پاک صحت کے ساتھ اردو صحیح اور ہندی انگلش حساب بھی صحیح, اور سال کے آخر حصے میں کچھ سلائی کڑھائی بھی, اور اس طریقے سے وہ ان کو پکا مومنہ بنا کر کے ہم ان کو ان کے ماں باپ کے ہم حوالے کر دیں. اب 12 سال کے بعد اب وہ بالغ ہونے کی عمر شروع ہو جائے گی تو اپنے ماں باپ کی نگرانی میں رہیں, ہم لوگوں کی نگرانی سے, ہم لوگوں کی ذمہ داری سے وہ چلی جائے. مومنہ کورس کا ہم لوگ سب جگہ, کتنے جگہ, 10 جگہ ہم لوگوں نے مشورہ دیا ہے. بخاری شریف پڑھاویں گے, ٹھیک ہے, شہرت ہوگی اور نمود ہے, اللہ اکبر, وہاں سے 33 بچی فارغ ہوئی ہے اور پڑھائی کیا ہے وہ سب جانتے ہیں, یہ علماء جانتے ہیں کہ پڑھائی کیا ہے. لیکن مومنہ کورس کی جو پڑھائی ہوگی ٹھوکی بجائی پڑھائی ہوگی, اسلامیات بھی بہت پختگی کے ساتھ اور اصلی تعلیم بھی بڑی پختگی کے ساتھ ہوگی, اور عزت و ناموس کی حفاظت کے ساتھ ہوگی, اور اسی طریقے سے ان کی تعلیم اور ان کی تربیت بہت اچھی ہوگی, اور یہ ایک بڑا کام ہوگا جو اپنے یہاں سے ہوگا. دوستو, علاقہ کے برآوردہ لوگ اور فکر مند لوگ ہیں. ہمارے مولانا تو فکر کر ہی رہے ہیں, لیکن ضرورت ہے کہ ان کے شانہ بشانہ ان کے کاندھے سے ملا کر کے آپ آئیں جی. اور یہ نہ دیکھیں کہ ہماری بچی جو ہے وہ کنوینٹ میں پڑھتی ہے اور فلاں جگہ پڑھتی ہے جی. آپ ان خطرات سے ابھی واقف نہیں ہیں جو خطرات لاحق ہو رہے ہیں بہت ساری جگہوں پر, اور غیروں کے ساتھ یہ بھاگتی جا رہی ہیں, دین ایمان سے بھی پھر رہی ہیں. ارے حد ہو گئی صاحب, ادھر جا کر کے شادی کر لیا ہے غیروں کے ساتھ, اور جب کورٹ میں اس کی حاضری ہو رہی ہے تو پہچانے نا ہماری آپا نہیں ہے, یہ ہمارے والد نہیں ہے, ہماری ماں باپ نہیں ہے, ہم ان کو جانتے نہیں ہیں. بتلائیے کتنا بڑا المیہ. جس بچی کو پوسا پالا, تعلیم و تربیت دیا, 18-20 سال کی عمر تک پہنچایا, اس کا سرے سے یہ حق ہی ختم ہو گیا. ماں باپ کہنے سے بھی انکار, ماں باپ ماننے سے بھی انکار. اب کہاں ہیں, کوئی گارنٹی نہیں ہے جی. شریف گھرانے کی ہو, آج اونچے گھرانے کی ہو کہ نیچے گھرانے کی ہو, کوئی گارنٹی نہیں ہے. نفس اور شیطان سب کے ساتھ, نفس اور شیطان. جب کہنے والے کہہ سکتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک روم میں ہوں اور اسی میں جو ہے کوئی خاتون حسین خوبصورت ہو, تو شیطان کا دعویٰ ہے کہ دونوں کو ہم بدکاری میں مبتلا کر سکتے ہیں. شیطان کا یہ دعویٰ ہے, بڑی حکمت میں بڑی تھیلی میں جانتا ہے شیطان جی. اس لیے دوستو خوش فہمی میں نہیں رہے. فلاں جگہ جو بھیج رہے نا کنوینٹ میں, بڑے اچھے لوگ ہیں, لیکن جب نتیجہ غلط نکلتا ہے تب سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کتنے اچھے لوگ جی. تو اس لائن سے بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ خیر کے فیصلے فرمائے. یہ ادارہ بہت اچھی جگہ واقع ہے. میجر گنج آپ کا چھوٹا سا شہر ہے, مارکیٹ ہے اور چھوٹی چھوٹی بستیاں ہیں. ابھی بات آئی کہ بہت کم تعداد میں ہمارے مسلمان بھائی ہیں. سب کو فکر کرنی چاہیے اور اس ادارے کو کامیاب بنا کر کے اپنی نئی نسل کو, بچوں کو اور بچیوں کو زیور تعلیم سے آراستہ پیراستہ کرنا چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھیے مولانا کا مزاج یہ ہے, اساتذہ سے کیسے محنت لیں کہ بڑا گر جاتے ہیں لوگ جی. اساتذہ کا دل کیسے لبھائیں اور اساتذہ کو اور زیادہ محنت پر کیسے ابھاریں. ظاہر ہے کہ بچوں سے زیادہ حقدار یہ اساتذہ ہیں جنہوں نے محنتیں کی ہیں کہ ان کو کچھ انعامات سے نوازا جائے. مولانا ابو امامہ صاحب جامعہ کے استاد ہیں, حضرت ماں کی طرف سے ان کی خدمت میں یہ انعام پیش کیا جا رہا ہے. اللہ بے انتہا قبول فرمائے. اگرچہ جی 5000 کا انعام جی. ان کی جو تنخواہ ہے وہ تو اپنی جگہ ہے, کہتے ہیں اگل بگل کھاؤ اور ڈھیر تل مت جاؤ. دیہاتی آپ ہی لوگ کہتے ہیں اگل بگل کھاؤ اور ڈھیر تک مت جاؤ. تو ماشاءاللہ یہ ان کے اضافی خدمت, اضافی محنت کا یہ انعام ہے. یہ معاوضہ نہیں ہے, معاوضہ تو اللہ دیں گے جو انہوں نے محنت کی ہے. اللہ ان محنتوں کو قبول فرمائے. اے جو رقم دی ہے اللہ بے انتہا اس میں برکت دیں. مزید اللہ پاک ان کو ہمت دیں, توفیق دیں, اس سے بھی بڑھ چڑھ کر کے یہ خدمت کرتے رہیں.
اور دوسرے ہیں مولانا محمد اویس ندوی، یہ دوسرے استاد ہیں جی، ان کے خدمت میں بھی وہی 5000 کی رقم ہے۔ اللہ خوب خوب برکت دیں اور ان کی محنتوں کو اللہ قبول فرمائے۔ سب سے بڑھ کر تو یہ ہے کہ مولانا کتنے فکر